قرآن مجید کا سورہ نمبر 50، سورہ قاف۔ سورہ قاف کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 50 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 34 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ قاف ہے، اور قاف حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل دوزخ کی صفات کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کا انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی رگ پر انسان کی حیات کا دار و مدار ہے۔ اس تشبیہ سے یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان کا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا اس کی اخروی زندگی کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ آیت نمبر 19 سکرات موت یعنی جانکنی کے بارے میں ہے، اور یہ بہت ہی سخت مرحلہ ہے جب انسان کو ہر طرف سے سختیوں اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایک طرف مرض میں شدت اور آغاز قبض روح کی تکلیف ہوگی، تو دوسری طرف عزیز و اقارب سے جدائی، اور تیسری طرف جس مال کو حلال و حرام کو مد نظر رکھے بغیر کمایا وہ دوسروں کی ملکیت میں جانے کا افسوس، اور چوتھی طرف حساب و کتاب کے آغاز کا خوف ہوگا کہ اب مجھ سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ آیت نمبر 21 کے مطابق قیامت کے دن انسان کو دو فرشتے اپنی تحویل میں لیں گے، ایک اسے عدالت کی طرف لے جائے گا اور دوسرا اس کا نامہ اعمال پیش کرے گا۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ اس پر جانکنی کو آسان کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف قرآن مجید کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ لیکن ان کافروں کو تعجب ہے کہ انہی میں ایک عذاب سے ڈرانے والا پیغمبر ان کے پاس آ گیا، تو کفار کہنے لگے یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ گل کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہونا عقل سے بعید بات ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ ان کے جسموں سے زمین جس چیز کو کھا کھا کر کم کرتی ہے وہ ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تو تحریری یادداشت کتاب لوح محفوظ موجود ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ مگر جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو وہ لوگ ایک ایسی بات میں الجھے ہوئے ہیں جسے قرار نہیں۔ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ تو کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نظر نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور اس کو کیسی زینت دی، اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔
اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس پر بوجھل پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، تاکہ تمام رجوع کرنے والے بندے ہدایت اور عبرت حاصل کریں۔ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا تو اس سے باغ کے درخت اگائے اور کھیتی کا اناج، والنخل باسقات لها طلع نضيد، اور لمبی لمبی کھجوریں جس کا بور باہم گتھا ہوا ہوتا ہے، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ یہ سب کچھ بندوں کی روزی دینے کے لیے پیدا کیا، اور پانی ہی سے ہم نے مردہ شہر افتادہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح قیامت میں مردوں کو نکلنا ہوگا۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے نوح کی قوم اور خندق والوں اور قوم سمود نے اپنے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، وعاد وفرعون وإخوان لوط، اور قوم عاد اور فرعون اور لوط کی قوم، وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، اور بن کے رہنے والوں قوم شعیب اور تبا کی قوم، ان سب نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہمارا عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، مگر یہ لوگ اثر نو دوبارہ پیدا کرنے کی نسبت شک میں پڑے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے کرامن کاتبین جو اس کے داہنے بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، موت کی بے ہوشی یقیناً طاری ہوگی تو ہم بتا دیں گے کہ یہی تو وہ حالت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص ہمارے سامنے حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ حکانے والا ہوگا اور ایک اعمال کا گواہ۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس سے کہا جائے گا کہ اس دن سے تو غفلت میں پڑا تھا تو اب ہم نے تیرے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ،
اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ اس کا عمل جو میرے پاس ہے حاضر ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، تب حکم ہوگا کہ تم دونوں ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو، مناع للخیر معتد مریب، جو واجب حقوق سے مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، دین میں شک کرنے والا تھا۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، جس نے خدا کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے تھے تو اب دونوں اس کو سخت عذاب میں ڈال ہی دو۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، اس وقت اس کا ساتھی شیطان کہے گا پروردگارا ہم نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ تو خود سخت گمراہی میں مبتلا تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، اس پر خدا فرمائے گا ہمارے سامنے جھگڑے نہ کرو، میں تو تم لوگوں کو پہلے ہی عذاب سے ڈرا چکا تھا۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، میرے یہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور نہ میں بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا ہوں۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ تو بھر چکی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور بہشت پرہیزگاروں کے بالکل قریب کر دی جائے گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہی تو وہ بہشت ہے جس کا تم میں سے ہر ایک خدا کی طرف رجوع کرنے والے حدود کی حفاظت کرنے والے سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، تو جو شخص خدا سے بے دیکھے ڈرتا رہا اور خدا کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، اس کو حکم ہوگا کہ اس میں صحیح سلامت داخل ہو جاؤ، یہی تو ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، اس میں یہ لوگ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے اور ہمارے ہاں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر ڈالی جو ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، تو ان لوگوں نے موت کے خوف سے تمام شہروں کو چھان مارا کہ بھلا کہیں بھی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، اس میں شک نہیں کہ جو شخص آگاہ دل رکھتا ہے یا کان لگا کر حضور قلب سے سنتا ہے اس کے لیے اس میں کافی نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم ہی نے یقیناً سارے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے 6 دن میں پیدا کیے، اور تکان تو ہم کو چھو کر بھی نہیں گئی۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب،
تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ یہ کافر لوگ بکا کرتے ہیں اس پر تم صبر کرو، اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کیا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور تھوڑی دیر رات کو بھی اور نماز کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر سن رکھو کہ جس دن پکارنے والا اسرافیل نزدیک ہی کی جگہ سے آواز دے گا کہ اٹھو۔ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ، جس دن لوگ ایک سخت چیخ کو بخوبی سن لیں گے وہی دن لوگوں کے قبروں سے نکلنے کا ہوگا۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، بے شک ہم ہی لوگوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف پھر کر آنا ہے۔ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ، جس دن زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی اور یہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے، یہ ہے اٹھانا اور جمع کرنا جو ہم پر بہت آسان ہے۔ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور تم ان پر جبر تو دیتے نہیں ہو، تو جو ہمارے عذاب کے وعدے سے ڈرے اس کو تم قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو۔